ضلع کے ہر فرد کو یہاں پہنچنے کی دعوت دی جاتی ہے اور 2 دن مختلف مجلسوں میں ہم سے مختلف باتیں ہوتی ہے. آپ لوگ قریب آ جاؤ، یہاں مل کر بیٹھو، سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، سبھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ جزائے خیر دے. آ جاؤ، قریب آ جاؤ، نہیں کر دو بھائی جوان، مجلس میں آ جاؤ، خیر کے کام میں مددگار بنو. اب چاروں آ جاؤ، چاروں. ہاں ابھی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیسے اپڑنے کے تن میں چھوڑ. آپ لوگ بھی آگے بڑھ جاؤ، حاجی صاحب آگے بڑھ جاؤ. تم کو کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ، اٹھ کر تینوں آ جاؤ. آپ لوگ دونوں بھی آ جاؤ، آ جاؤ. حاجی صاحب آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ آئی ہو، تھوڑا سا قربانی دے دو. آ جاؤ بھائی، تھوڑا کھڑے کر آ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے. یہ کالی ٹوپی والے بزرگ ہیں، ان کو بھی ذرا لے لو. آپ ہی تو کہہ رہا ہوں، اوپر مت دیکھو. آپ بھی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ذرا کھڑے کر آ جاؤ. اللہ وجہ وہ 2 بزرگ آپ بھی آ جاؤ. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. بھائی یہ بیچ میں ٹولہ بیٹھا ہے، کچے بچے سب اس میں ہیں. پھر ذرا کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. آپ لوگ سب آ جاؤ، یہ بچوں کو بھی سب کو لے لو، آپ بھی آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ. بھائی یہ جگہ پر کر لو، بھائی بزرگوں یہ جگہ ذرا پر کر لو. آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. بھائی اٹھے ہی ہو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. لائننگ والے آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. ہر سال جو اجتماع میں ہمارے مجمع کو بلایا جاتا ہے اور 2 دن تک یہاں مختلف مجلسوں میں ہم سے بات کی جاتی ہے، تو یہ کوئی رواجی ہمارا پروگرام نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے کمیونٹیز کے پروگرام ہوتے ہیں، تو ایسی یہ تبلیغ کی کمیونٹی ہے، ان کا پروگرام ہے. ایسا ہے کہ تبلیغ کی کوئی کمیونٹی نہیں ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ تبلیغ والا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ سب تبلیغ والے ہیں. یہ الگ بات ہے، کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے. جیسے باپ کی ساری اولاد ہے، کچھ باپ کی سیوا کرے کچھ نہ کرے. ایسے جتنے بھی کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ اجتماع جو ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں ان ایمان والوں سے متعلق جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہے اس کے مذاکرے اور دور ہوتا ہے کہ ہم سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا دور ہوتا ہے، اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، تاکہ یہ ایمان والا ان ذمہ داریوں کو سن کر سمجھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے. کیوں کہ اللہ پاک نے اس ایمان والے کی جو خوشحالی رکھی ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہوئی زندگی کے ساتھ رکھی ہے. اور خدا نہ کرے کوئی ایمان والا ہو اور اپنے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نہ سنے نہ سمجھے اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو چین سے جینے ہی نہیں دوں گا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس کو اللہ چین سے نہ جینے دیں، کیا وہ دنیا میں بھلا چین سے جی سکتا ہے؟ جس شکل میں بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا چین میں اٹھا لوں گا. اس دنیا میں ایمان والا اور غیر ایمان والا دونوں کا جیون ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جتنے غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے، ہمارے لیے دنیا امتحان کی جگہ ہے.
کون کیا کر رہا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے. اور اللہ پاک نے ہر ایک کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، کرنے نہ کرنے کا اختیار. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیا ہے، دیکھیں گے کہ کون اونٹ کون سی کروٹ بٹھاتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. یا تو وہ ان سمجھنے سمجھانے کے راستے سے اچھے رخ پر پڑ جائے گا، یا وہ ناسمجھ بنے گا، ناشکرا بنے گا. پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو راستہ اختیار کرے گا ہم وہی اس کو دے دیں گے. نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہے گا وہ آسان کر دیں گے. اس لیے اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے جیسے نیکی آسان، برائی کرنے والوں کے لیے اللہ برائی کو بھی آسان کر دیتے ہیں. اگر برائیاں آسان نہ ہوتی تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، گندگی کرنے والوں کے لیے گندگی بھی آسان کر دیں گے، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے. اگر اس راستے پر وہ جانا چاہے گا تو وہ بھی اس کو مل جائے گا، اور بھلائی کی طرف جانے والوں کے لیے کہ وہ راستے آسان کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا تو وہ اس میں بڑھا دیں گے، اور جو نہیں چاہے گا، دوسری طرف جانا چاہے گا، وہ بھی آسان کر دیں گے. تو آسان ہو رہی ہے. روز برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اخبار پڑھو تو گھٹ نہیں رہی، روز بڑھ رہی ہے. آدمی اگر چوکنا نہ رہے تو اس کو یہ گندا ماحول پکڑ لیتا ہے. اگر اس کو چوکنا نہ کیا جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے. وہ رو میں بہہ جاتا ہے، جیسے رو چلتی ہے ایسے، ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی. جیسا ماحول ملے گا اس ماحول میں چلا جائے گا. دوست بنانے میں تمیز نہیں کرے گا مجھے کس کو دوست بنانا چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے. اس کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا. حالانکہ دوستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اچھی نہیں ہے تو آدمی اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جے وہ رنگ جے وہ سنگ تے وہ رنگ. گجراتی پڑھنے گئے تھے، اللہ گجراتی پڑھنے گئے تھے. جے وہ سنگ تے وہ، کتابوں میں لکھا ہے کوئی آدمی کسی کو تولنا چاہے کیسی وچار دھارا کا آدمی ہے تو اس کو مت دیکھو کیسے وچار، اس کو یہ دیکھو اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے. جن کے ساتھ ہے اس کا مطلب کہ وہ اسی وچار دھارا کا آدمی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. اگر وہ وچار دھارا نہ ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھتا نہ بیٹھتا. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر فرمایا خوب غور کر لو کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے. فَلْيَنْظُرْ بِمَنْ يُخَالِلُ، تمہارے دوست کون ہے خوب دیکھ لو. تم کو دیکھنا ہو تم کیسے ہو تو تمہارا دوست کو دیکھ لو تمہارے دوست کیسے ہیں، کہ جیسے دوست ہوں گے ایسے تم بھی ہو جاؤ گے. تو آدمی کو پتہ نہیں رہتا اس دنیا میں، محلے کے دوست، علاقوں کے دوست. یہ احساس ہر ایک کے اندر جاگرت رہے، سجاگ رہے، اس کے لیے یہ جمع کرنا ہوتا ہے کہ چوکن نہ رہے ایمان والا، دھوکہ نہ کھا جائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم الحیات الدنیا، اللہ سے دھوکہ دینے والی چیزیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم باللہ الغرور، یہاں چیزیں دھوکہ دے دیتی ہے، شکلیں دھوکہ دے دیتی ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ کھایا ہوا یہ سمجھتا بھی نہیں کہ میں دھوکہ کھا گیا. ماسٹر تو بڈھا ہو گیا ہے، یہ ماسٹر کو کہتا ہوں، بڈھے کی طرح بیٹھا ہے جوان آدمی. یہ ہمارا دوست ہے، تم کو نہیں کہوں گا، گھبرائیوں میں، وہ ہمارا دوست ہے، ماسٹر ہے، پڑھاتا ہے، جوان ہے اور بڈھے کی طرح بیٹھا ہے.
धोखा खा गया। क्या खा गया, है ना? जवान आदमी बूढ़े की तरह बैठा है, अच्छा नहीं लगता ना। जवान जवान लगता है, जवान को जवान रहना चाहिए, मांदा नहीं पड़ जाना चाहिए। किताबों में एक ऐसा लिखा, जो मांदे पड़ेंगे उनको मांदी कर देंगे अल्लाह ने। अल्लाह ने किसी को मांदा ना बनाया, वो मांदा ना बने। ला तमारदू, ऐ लोगों बीमार ना बनो, वरना बीमार बना दिए जाओगे। बुढ़े ना बनो, वरना जवानी में बुढ़े बना दिए जाएंगे। फला तमारदू फतमरदू, माजूर ना बनो, वरना माजूर बना दिए जाओगे। इसलिए अल्लाह ने जिसको सेहत दी हो तो तंदुरुस्तों की तरह रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? तंदुरुस्तों की तरह। अल्लाह अपनी नेमतें तुम पर देखना चाहते हैं। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमतों को अल्लाह देखना चाहते हैं, आप इसको बयान करो। यूं तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आदमी इस गफलत की दुनिया में उसको एहसास नहीं रहता, पता नहीं किसको किसको दोस्त बना लेता है, और गैर महसूस तरीके पर जीवन धारा, उसके जीवन का गुजरान दूसरे रुख पर चला जाता है। आदमी को दोस्त बदल देते हैं, और दोस्ती ऐसी चीज होती है कि बाज़े मर्तबा आदमी को धर्म परिवर्तन भी करवा देती है, माँ बाप को भी छुड़वा देती है। अब देखो, लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं दोस्ती में, धर्म को छोड़ देते हैं दोस्ती में। तो कितना गौर करने की चीज है, दोस्ती किससे होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आदमी को माहौल अगर अच्छा मिल जाए तो माहौल उसको अच्छा बना देता है। दूसरा, अगर अच्छा माहौल ना मिले तो फिर जो माहौल होता है वो माहौल के अंदर माहौल जैसा हो जाता है। उलमा ने माहौल की मिसाल मौसम से दी। मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, कि मौसम सब पर असर करता है। अभी देखो ठंडी है तो ठंडी हर घर में घुसती है, हर जानवर को ठंडी लग रही है। ठंडी कहीं आती है तो सभी को लगती है, कोई उससे बाकात रहता है। गर्मी का मौसम है, सबको गर्मी लगेगी। तो माहौल की मिसाल मौसम से दी गई। अगर अच्छा माहौल बनेगा तो अच्छा माहौल सबको असर करेगा, और अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो फिर जो माहौल होगा वो भी सबको असर करेगा। गंदगी घरों में घुस जाएगी। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले अपना घर बनाया, बैतुल्ला। बैतुल्ला के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं, बैतुल्ला जो है वो हिदायत का मरकज है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा। ये बैतुल्ला को हमने बरकत वाला और हिदायत का मरकज बनाया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बैसत से पहले 250 साल पहले वहाँ एक लंबा ज़माना कोई दीन की बातें समझाने वाला नहीं आया, तो वो लोग बुत परस्ती में लग गए। पत्थर बनाया, शैतान ने पहले तस्वीरें बनाई अपनी पूर्वजों की, कि भाई तस्वीर बनाओ, ये तुम्हारे पूर्वज थे, उनको तुम याद रखो। वो तस्वीर, फोटो लोग रखते हैं ना अपने दादा के, अब्बा के पूर्वजों के फोटो रखे पहले। फिर उसके बाद वो फोटो जूने हो गए तो ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, तो फिर ऐसा करो, उसका एक ढांचा बना लो, उसकी कोतरनी करके एक ढांचा बनाओ। तो एक पेड़ी तो फोटो में चली गई, फिर दूसरे पेड़ी से कोतरनी करवा दी, फिर तीसरी पेड़ी को समझाया ये तुम्हारे वडील थे, इनकी पूजा करनी चाहिए, तो फिर पूजा पाठ में लगा दिया। इसलिए तस्वीरें हमारे वहाँ मना है कि अकीदत से वो इतना आगे बढ़ जाता है कि अल्लाह की इबादत करने के बजाय अगले ज़माने में लोग उसकी इबादत करने लगे। तो 250 साल पहले ये बुत परस्ती बैतुल्ला के अतराफ में शुरू हुई, शैतान ने इस रास्ते से करवाई। तो फिर लोग बुत परस्ती में लग गए। फिर वो बुत परस्ती इतनी बड़ी कि बैतुल्ला जो हिदायत का मरकज था, वो बैतुल्ला भी उस बुत परस्ती से बच, कितने बुत आ गए वहाँ? 360। तो कहाँ से आ गए? कि जो अतराफ में माहौल था वो माहौल ने बैतुल्ला में भी असर किया। तो भाई जब बैतुल्ला जैसा बैतुल्ला अतराफ के माहौल से नहीं बच सकता, तो मेरा और आपका घर, मेरा और आपका मोहल्ला, मेरे और आपकी औलाद बच जाएगी। हमारे मोहल्लों में अलग अलग बालों की कटिंग आई है, आपने देखी है बच्चों की कटिंग?
ڈریس کی الگ الگ کٹنگ آئی ہے، آپ نے دیکھی؟ تو یہ کٹنگ کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں، سمندر پار سے وہ چلی ہے، لیکن ہماری گلیوں میں آ گئی، ہمارے محلوں میں وہ لباس آ گئے۔ ہمارے محلے میں جو لباس چلتے ہیں، دیکھنے ہوں کہ کون سے چلتے ہیں، محلے کی دکانوں کو دیکھ لینے کا کہ کون سے کپڑے بیچ رہے ہیں۔ وہ اس لیے وہ بیچ رہے ہیں کہ محلے والوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر محلے والوں میں اس کی ڈیمانڈ نہ ہو تو محلے کے بیپاری وہ کپڑے رکھے گا، مردوں کے، عورتوں کے۔ وہ دکانیں بتاتی ہے کہ محلے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ جس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہ مارکیٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈریس بدلے ہیں، بالوں کی کٹنگ بدلی ہے، شادیاں، غمیاں، خوشیاں سب بدل رہی ہے دھیمی گتی سے۔ کیا ہوا کہ ماحول کا اثر ہو رہا ہے۔ اگر ایسے چیزوں میں آدمی چوکنا نہ ہو تو پھر جو ماحول ہے اس کا اثر لیتا چلا جاتا ہے، اثر لیتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایسی ہی زندگی جیتا ہے اس ماحول کے تابع ہو کر۔ پھر وہ جیسی زندگی جیتا ہے پھر موت بھی ایسی ہی آ جاتی ہے، موت بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے جیسا آدمی جیے گا ایسا مرے گا، کما تحیون تموتون، اور یہ فرماتے تھے پھر جیسا مرے گا ایسا ہی اللہ اس کو اٹھائیں گے، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اللہ اٹھائے گا۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو کافر تھا اور کافر مر گیا، تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان والا تھا اور کافر مر گیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ کون کیسا جی رہا ہے خود اپنا جائزہ لے لے۔ اور اگر دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، محل میں رہنے والے کی بھی گزر جائے گی، لیکن موت اگر اچھی نہیں ہوئی تو موت کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ سب سے پہلے قبر سے واسطہ پڑے گا، اس سے پہلے روح قبض ہونے کے وقت واسطہ پڑے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اچھا آدمی کی موت آتی ہے تو اللہ پاک 500 فرشتوں کو جماعت لے کر بھیجتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوتا ہے، یہ مبارکبادی اور خوشخبری کی بات ہے، گلدستہ۔ اور جنت کے فرشتے لوگ غسل دیں اس سے پہلے اس کو غسل دیتے ہیں، جنت کا کفن پہناتے ہیں اور یوں لائن لگا دیتے ہیں یوں، اور پھر اس کے بعد اس کے جنت کا مناظر دکھائے جاتے ہیں، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو نے باتیں مانی تھی نا، یہ تیرا منظر ہے۔ اس کی روح جب اس کو دیکھتی ہے ایک دم خوش ہو جاتی ہے، اور وہ آنے والے فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کو منظر دکھا کر کہتے ہیں تجھے یہاں جانا ہے۔ تو گھر والے تو روتے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو۔ اس کو منزل نظر آ چکی ہے۔ پھر ایسے روح قبض کرتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لو، کورے آٹے میں سے بال نکال دیا، ایسے یہیں سے شروعات ہو جائے گی اچھی مرنے کی۔ پھر اس کے بعد قبر کا اس کی آنکھ جتنی نظر پہنچتی ہے ایسے اللہ اندر سے وسیع کر دیں گے، مزے ہی مزے۔ قبر مبارک، مرنا مبارک، پھر اللہ کے سامنے کی پیشی تو وہ بھی مبارک ہے۔ اللہ انتظار کریں گے، اللہ فرشتے کہیں گے اے وہ روح جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ تیرا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ راضی ہو کر یہاں سے چل اور تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہوگا۔ دوسرا آدمی کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر وہ نہیں سمجھا، یہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا، تو اس کی زندگی غلط رخ پر رہی، موت سے ہی کٹھن حالات میں کہ برے فرشتے اس کے روح قبض کریں گے، تو ایسے ڈراؤنی شکل ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس کو اور کوئی سزا نہ دے، خالی اس فرشتے کی جو ڈراؤنی شکل ہے وہی سزا دی جائے تو اس کے لیے کافی ہے، ایک دم ڈراؤنی شکل ہوگی۔ پھر اس کے بعد سختی سے اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اس کی مثال یوں دی گئی جیسے ریشم کے کپڑے کو بیری کے درخت پر ڈال دو اور جھٹکے سے کھینچو، کیسے پھنس جاتا ہے؟ تو اس کے جسم میں یہ روح پھنسی ہوئی ہوگی، وہ اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا، اس کو اس کے آخرت کی منزل دکھا دی گئی ہوگی، دیکھیے تو نے باتیں نہیں سمجھی، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ پھر قبر کہے گی کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے اس میں تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، بڑا برا کیا تو میرے پاس آیا ہے،
اب میرے حل کو بھی تو دیکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بھیجے گی کہ یہ پسلیاں میں گھس جائے گی۔ یہ مثال دی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے، ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہے اس لیے اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ مبارک محنت کے راستے سے ہر ایک اپنے اپنے مشغلے میں ان فکروں کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی فکر دلائی جاتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کاروبار چھوڑ دو، کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا ملازمت چھوڑ دو، کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا مزدوری چھوڑ دو۔ تم جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے 100 گنا زیادہ کرو، تمہاری طاقت ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے مزدوری کی، صحابہ نے ویپار دھندا کیا۔ اس زمانے ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس ان کے تھے، ہم کو اسپیلنگ بھی بولنا نہیں آتا، ان کے بزنس تھے۔ ملک شام سے مال جا رہا ہے، ہندوستان سے گرم مسالے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام ملک شام مال لے کر گئے تھے، بڑے بڑے تاجر تھے تو کرے تجارت، کون منع کرتا ہے؟ جتنا کرتے ہو اس سے زیادہ کرو، پائچے چڑھا کر کرو، ہمیں کیا جاتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ آج تک کسی نے منع کیا تبلیغ والوں نے؟ ویپر دھندا کیا ہے؟ راجہ بنا دے، راجہ بن جاؤ، ہمارا کیا جاتا ہے؟ حضرات صاحبہ بادشاہ بنے، بادشاہ، اور گڑھا کے بادشاہ نہیں، سابرکانٹھا کے بادشاہ نہیں، سابرکانٹھا کے بادشاہ۔ اللہ بولو تو کھرے، پورے کھنڈ کے بادشاہ بنے۔ کس کے؟ کھنڈ کے بادشاہ بنے تو وہ بن سکو وہ بنو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ صحابہ وزراء بنے، وزراء، ملک کے ملک فتح ہو گئے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو دنیا میں کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے وہ نہ کرے، جو کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا دارالاسباب بنائی ہے، اللہ نے پیٹ لگایا ہے، بیوی بچے لگائے ہیں، ان کے لیے ہتھ کر مارنا پڑے گا، تو اس میں مشغول تو ہونا ہی ہے۔ تو پھر کہ بس اپنے آخرت کو آدمی بھول کر نہ زندگی گزارے، یہ سب میں مشغول رہتے ہوئے اپنی منزل کو نہ بھولے کہ میں اس دنیا میں اکیلا آیا ہوں، اس دنیا سے مجھے اکیلے جانا ہے، یہ چیز نہ بھولے، ورنہ لذتوں میں پڑ جائے گا۔ اور لذت اور خواہشیں کسی کی بری نہیں، نہ راجا کی نہ پرجا کی، ضرورت سب کی بری ہو جاتی ہے، لذتیں بول تو خراب بھائی، کسی کی بھی بری نہیں ہوتی، نہ راجا کی نہ پرجا کی۔ ایک بری کی دوسری کی تمنا، دوسری کی تیسری کی تمنا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اذکروا ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو۔ موت کو کیا یاد رکھیں؟ تسبیح پڑھیں گے، موت 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 آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ایسے ہی پڑھیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ موت ایک نوالا اٹھاؤ تو وہ حلق تک اٹھا سکو گے، نہیں اٹھا سکو گے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سلام پھیراؤں تو دوسری پھیلا سکوں گا کہ نہیں پھیلا سکوں گا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ موت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرے گا کہ مجھے وہاں جانا ہے، اجتماع میں آنا تھا تو اجتماع کی تیاری کی ہے، کپڑے لیے ہیں، چادریں لی ہے۔ آخرت کا ایک سفر ہے، قبر ایک منزل ہے، اس کی تیاری آدمی کرتا ہو تو یہ پتہ چلا کہ اس نے موت کو یاد رکھا ہے، ہمارے اس دکھ کا کوئی بھاگیدار نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوکرے کام آ جائیں گے، ہم اپنے بابا کے کام آ رہے ہیں تو ہمارے چھوکرے ہمارے کام آ جائیں گے۔ ہم اپنے بابا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، اور آئندہ آنے والے سپوت زیادہ ہیں کہ کپوت زیادہ ہیں؟ اللہ بولو بھائی، جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں سپوت زیادہ ہے کہ کپوت زیادہ ہے؟ ایک ماں باپ کو جیتے جی بھینسڑی کرتے ہیں، ایک مہینہ میں میرے وہاں سے ٹفن، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں سے ٹفن۔ جیتے جی بابا کو کھلا نہیں سکتا، وہ مرنے کے بعد کیا کام آ جائے گا؟ جیوتے جیو بابا کی بھینسڑی ہو رہی ہے ماں باپ کی، ایک مہینہ میرے وہاں، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں۔ ایک ماں باپ نے 10 بھائی بہنوں کو پالا، وہ 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے، ابھی گھرڑا گھر بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہمارے وہاں اس کا اللہ کا احسان ہے، گھرڑا گھر میں تو نہیں گئے، بھینسڑی ہو گئی ہے، گھر میں ماں باپ کی بھینسڑی ہو گئی، گھرڑا گھر میں نہیں گئے، ابھی اتنی لاج ہے، ورنہ گھرڑا گھر بھرے ہوئے ہیں، جا کر دیکھ لو۔
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بیٹے ہمارے کام آ جائیں گے. ہاں کام آ سکتے ہیں اس وقت جب کہ ان بیٹوں کو اس رخ پر پالا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہم نے جو بویا ہے وہ اگے گا. اگائے گیہوں ہیں چاول کی امید کریں, چاول اگائیں گیہوں کی امید کریں. بیٹوں کو جو پالنا پوسنا ہے وہ نہیں پالا پوسا اور اس سے امید کریں. ایسا پالا پوسا ہے تو پھر امید کی جاتی ہے. اگر ایسا پالا پوسا نہیں ہے تو پھر کیا امید کریں گے. دادا کی قبر خبر نہیں ہوتی. اپنے بچوں سے پوچھنا کہ دادا کی قبر کہاں ہے. حالانکہ جس گھر میں ابھی وہ رہ رہا ہے جو پراپرٹی واپرتا ہے اکثر دادا کی واپرتا ہے, بابا کی نہیں. بابا کو کس نے دی تھی؟ اللہ بولو نا بھائی, بابا کے بابا نے. پوترا جو واپرتا ہے کس کی پراپرٹی واپرتا ہے؟ دادا کی. پر دادا کی قبر کا اس کو پتہ نہیں ہے. پوچھ لینا کبھی کہ جس کے گھر میں رہ رہا ہے, جس کے زمین کھیتر واپرتا ہے, اس کو نہیں پتا ہے کہ دادا کی قبر کہاں ہے. اس کے لیے پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہو گئی. تو نادان انسان اس کو کہا گیا کہ جو امیدوں پر زندگی گزارے اور اپنی تیاری نہ کرے. یہ اجتماع اس کے لیے ہوتے ہیں, جاگرت کرنے کے لیے. ارے بولو بھائی کہیں کے لیے جی, جاگرت کرنے کے لیے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر جاگرت ہو جائے, سجاگ جیون جیے. کون سا جیون جیے؟ اس گمبھیرتا کو سنجیدگی سے لے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اگر جاگرت ہونے کے دنوں میں جاگرت نہیں ہوئے اور موج مستی میں دن گزار دیے تو گجراتی پڑھنے گئے تھے, اللہ گئے تھے تو وہاں پڑھا تھا ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ رڑی رڑی نے بھوگا ہوا پڑشے. ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ رڑی رڑی نے بھوگا ہوا پڑشے. ہمارے کرتوت ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھے کام کرے گا اس کے ساتھ آئے گا. اور خدا نہ کرے غلط زندگی پر پڑ گئے, اللہ فرماتے ہیں ومن اساء فعلیہا. دنیا میں بھی چین نہیں ملے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس آدمی کے سنجوگ خراب ہو رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, چاہے انفرادی یا اجتماعی, تو وہ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اللہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا. اس کے ہاتھوں نے جو حرکتیں کی ہے اس کے نتیجے میں یہ بھگت رہا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. سنجوگ اگر کسی کے خراب ہو گئے, حالات ناسازگار ہو گئے, تو اس کو یہ غور کرنے کو کہا کہ وہ غور کرے. اس کا اللہ ظالم نہیں ہے, اس نے جو حرکتیں کی ہے اس کی یہ سزا بھگت رہا ہے. ہر آدمی اپنے کیے کا بھگتتا ہے. تو دنیا میں بھی اگر کسی کے اوپر حالات آئے ہیں, کسی کو قصوروار نہ قرار دے, کسی کو دوشی نہ قرار دے. اتہموا انفسکم, اپنا جائزہ لے کہ میں کیسا جی رہا ہوں. ایمان والا اور غیر ایمان والا دو برابر نہیں ہے. وہ جیسا بھی جی لے جیے, ہماری ہر بات یہ نوند ہو رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, فرشتے لکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو. زبانوں سے کیا بول نکلتے ہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ زبانوں سے جو بول نکل رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بھائی کیوں لکھتے ہو؟ اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ دینا ہے, غلط ہے تو اس کی سزا دینی ہے, اس لیے لکھ رہے ہیں. جس دن ان چیزوں کا دھیان آ جائے گا نا تو آدمی چوکن نہ ہو کر زندگی گزارے گا. ہم سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے اس اجتماع کے ذریعے سے کہ بھائی غفلت نہ کرو, چوکن میں رہو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اچھا چلائے, یہ جو دین کی باتیں ہیں یہ کوئی نہ گمان کرے یہ تو مرنے کے بعد جو جنت ہے اس کے لیے کرنے کی بات ہے. نا 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 نا, یہ دنیا بھی تو اللہ ہی کی ہے. جیسے جنت اللہ کی ایسے دنیا بھی, ارے بولو بھائی, اللہ کی. اس پر راج بھی اللہ کا. اس پر راج کس کا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس دنیا میں راج ہمارا ہے. الا لہ الخلق والامر, کان کھول کر سنو کہ دنیا بھی ہماری ہے اور اس میں چلتی بھی ہماری ہے. والامر, حکم بھی ہمارا چلتا ہے. کہ جتنوں کی زمینوں میں زلزلے آتے ہیں, کوئی چاہتے ہیں زلزلے آئے, آ جاتے ہیں. طوفان آ کر
بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں. اگر لوگوں کے بس میں ہوں تو کوئی طوفان کو آنے دے گا؟ آ رہے ہیں. کہ راج کس کا ہے؟ ارے بولو بھائی، راج کس کا؟ اللہ کا. تو جس کا راج ہے وہی بندوں کو خوشحال بھی کرتا ہے، بدحال بھی کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بات مان کر جیتے ہیں ان کو ہم خوشحال کرتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ہماری باتیں مانتے ہیں وہ غریب ہو کے امیر، ہم اسے خوشگوار زندگی دیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو نہیں سمجھتے ان کے زندگی کو ہم اجیرن کر دیتے ہیں. اجیرن. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اس کے جینے کو ہم دو بھر کر دیتے ہیں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب جیون دو بھر ہوتا ہے تو آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دن ہمارے نہ آ جائیں، اس کے لیے فکر دلائی جاتی ہے کہ جو جہاں بھی رہے، جو جس مشغلے میں ہیں، اللہ ہی نے یہ مشغلہ دیا ہے اس میں مشغول ضرور ہو، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولیں. بھائی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں. کتنی ذمہ داریاں بولو بھائی؟ 3. سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس دھرتی پر میرا بندہ بن کر رہے، غلام بن کر رہے. غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی بات مانتا ہے، اپنے بڑے کی بات مان کر چلا، آقا کی بات مان. وہ اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کونو عباد اللہ، اے لوگوں اللہ کے بندے بن کر رہو. آج وضو پڑھتے لوگ اللہ کے بندے نہیں بنتے، من کے بندے بنتے ہیں. جیسا من میں آئے ایسا ہی کرنے کا. اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ میرے بندے نہیں ہیں، وہ اپنے من کے بندے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی جی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے من کو اپنا معبود بنایا ہے؟ دیکھو جتنے دور بیٹھے ہیں میں نے سب کو بلایا تھا مگر ان کے من نے تیاری نہیں بتائی، وہ نہیں آئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو کس کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو اس کی کوئی نہیں پڑی ہے بھائی مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم کو اللہ کے لیے بلا رہے ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف چلاؤں. حدیث میں آتا ہے جو ایک بالشت آتا ہے اللہ کی رحمت 2 بالشت آتی ہے، جو ایک آتا ہے ہاتھ آتا ہے اللہ کی رحمت 2 ہاتھ آتی ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے. اس کی کوئی نہیں پڑی، بس میرے من میں ہی آتا ہے اس لیے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. ہمارے نبی نے من کا بندہ بننے سے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے ایک پل کے حوالے نہ کر، من کے حوالے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. ایک پل کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. اگر ایک پل کے برابر بھی اگر نفس کے حوالے ہو گیا تو میں کہہ. تو سب سے پہلے محنت اس کی کر رہی ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اپنی ساری چیزوں میں جی چاہی کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں من میں جو آ رہا ہے ایسا کر رہا ہوں. پھر لوگ عبادت بھی جی چاہی سے کرتے ہیں. اس کی محنت سب سے پہلے کر رہے ہیں. اپنے اپنے کاموں میں رب چاہی زندگی کے ہم عادی بن گئے. سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر یہ ہے. دوسری ذمہ داری ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہر ایک کے اوپر یہ ہے ایک اس کا رشتہ اللہ سے ہے. یہ اس کا تقاضا ہے. اللہ کو مانے، ایسا مانے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اور اس کی مانے، اس کی ایسی مانے جیسے اس کی ماننی ہے. اس کو سیکھے. دوسری چیز کہ اس کا رشتہ اپنے نبی سے ہے. یہ معلوم کرے کہ میرے نبی کے رشتے کا مجھ سے کیا تقاضا ہے. بھائی میرے باپ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے تو میں پہچان کرتا ہوں باپ کے ساتھ رہنے کے کیا انداز ہوں گے. میں بچوں کا باپ ہوں تو یہ آدمی سیکھتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. میری بیوی ہے تو سیکھتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا. تو میں نبی کا امتی ہوں. میرے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے پر میرے پر کیا حق بنتا ہے؟ علماء نے لکھا اس پر 2 حق بنتے ہیں. 2 حق. ایک ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے تو نبی مانا تو ان کی اتباع کی جائے گی زندگی میں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کیا جائے گا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی اسٹائل جسم سے ظاہر کرتا ہے. دیکھو بعض لوگ بال کٹنگ کرواتے ہیں، کیوں؟ فلاں کے ایسے بال ہے اس لیے میں نے ایسے بال کرتا.
بعض کپڑوں کی ڈیزائن ایسی بنواتے ہیں، کیوں کہ فلاں کے ایسے ہیں اس لیے میں نے بنوایا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع۔ ایک آدمی یہ کہے مجھے نبی سے محبت ہے اور نبی کی کوئی طور طریق زندگی میں نہ ہو، کیا یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگیوں میں نبی کی سنتوں کو اختیار نہ کرنا یہ چھپا ہوا کفر ہے دل میں، کہ ان کفار مکہ نے حضور کو کی ذات سے نفرت کی، میں حضور کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس پر کامنٹ کرتا ہوں، یہ اندر کا چھپا ہوا کفر ہے۔ کہ نبی کو نبی مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری کوئی سوچ نہیں، میری سوچ وہ جو محمد رسول اللہ نے دی، میری کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں، میری ہر وہ چیز جو محمد رسول اللہ نے دی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کو پکڑنے کو کہا بس اب وہی پکڑوں گا، جس کو چھوڑنے کو کہا 1000 بار چھوڑ دوں گا، چاہے ممی ناراض ہو جائے یا ابا ناراض ہو جائے یا برادری ناراض ہو جائے یا خاندان ناراض ہو جائے۔ میں نے امی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ابا کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے خاندان کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے گا تو اللہ ان مخلوق کو راضی کر دے گا، اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو ہی گیا، اللہ مخلوق کو بھی ناراض کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کہ ہر ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تابعدار بنائے۔ دوسرا، ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانا ہے۔ کون سے نبی بولو؟ خاتم النبیین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، پھر فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، ثلاثون کذابون، کہ میرے بعد آئیں گے وہ جھوٹ بولیں گے، میں آخری نبی ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں چند سال رہے، پھر ہم سے پردہ کر لیا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو پیغام تھا، پیغام اب نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو ان کا امتی وہ پیغام دوسرے امتیوں کو پہنچائے گا۔ اور یہ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میری جو باتیں تم کو پہنچے دوسروں کو پہنچاؤ، تو دوسروں پر محنت کرنا ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں اس امتی کی ذمہ داری ہے۔ قبر میں جانے کے بعد پہلے سب سے پہلے رب کا سوال ہوگا من ربک، دوسرا سوال نبی علیہ السلام کے متعلق ہوگا کہ ان کے ساتھ تم نے کیسا رشتہ بنایا، اس رشتے کا کیا حق ادا کیا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ جائزہ لیں کہ میری آج اگر موت آ جائے تو کیا میں نے ان دونوں کو جواب دے سکوں، ایسی تیاری ہے میرے پاس؟ تیسرا سوال جو ہوگا وہ دین کا ہوگا، قبر میں تیسرا سوال دین کا ہوگا۔ بھئی دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ دین کے دو تقاضے ہیں، ایک دین پر خود چلا جائے، دین کہتے ہیں اس پر چلنے کو، ایک تو ہے دین کی باتیں جاننا اور ایک ہے دین کو فالو کرنا۔ جاننا یہ بات نہیں ہے، جاننا عمل کے لیے ہے۔ دین کہتے ہیں برتنے کو، کہ جو دین آیا اس کا، اور دوسرا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، دین کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ کے دین کی نصرت کی جائے۔ نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت علماء نے لکھا کہ نصرت کا اصل ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کھیتی کو، زمین کو پانی پلانا، پانی پلاؤ، کہ اتنا پانی پلاؤ کھیتی کو کہ کھیتی اگ جائے،
ایسے اس دین کے پودے کو پانی پلاؤ، اتنا پلاؤ کہ یہ اگ جائے۔ کہاں اگے؟ کہ ہماری ذات میں اگے، ہمارے گھر میں اگے، ہمارے بچوں میں اگے، ہمارے محلے میں اگے، ہمارے اطراف میں اگے، پوری دنیا میں اگ جائے۔ اتنا اس کو پانی پلاؤ، اس کے لیے جان لگاؤ، مال لگاؤ۔ یہ ہے دین کی نصرت۔ تیسرا سوال قبر میں اس دین کا ہوگا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کیا میں نے اتنے دین کی نصرت پر اپنے آپ کو ڈالا ہے؟ یہ چیزوں کی ہمارے اندر فکر آ جائے، اس کے لیے اجتماعات ہے، یہ ہم سے متعلق ذمہ داریاں ہیں۔ یہ برکت کی چیز نہیں بات بتائی جا رہی کہ ثواب کی چیز خالی ثواب ملے گا، یہ چیزیں ذمہ داری کی ہیں، اور اس کا سوال ہر ایک سے ہوگا، اور موت اچانک آ جائے گی۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں ایک مدت وقت گزارے، اور وہاں وقت گزار کر اپنی سوچ بدلے، اپنی فکر بدلے، اپنے جذبات بدلے، اپنے رہنے سہنے کے طریقے بدلے، اپنی زندگی کی ترجیحات بدل دے۔ لوگ ترجیح دیتے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ابا کا بھی گھر ہے، چاچا بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، ماموں بھی ہے، کوئی تقاضا آیا تو سب سے پہلے ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کو پہلے ترجیح دیتا ہے، بیوی کو ترجیح دیتا ہے، ماں باپ نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے سے شادیاں نہیں ہوئی تھی تو بھائی کے لیے ترجیح دیتا تھا۔ جوائنٹ فیملی الگ ہو گئی، اب بھائی کے لیے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے لیے بھی بھرن پوشن میں مہینے کے 1000 روپے میں دوں گا، وارث ان کا ہے اور ان کو مہینے میں 1000 روپے دیتا ہے۔ بیوی بچوں کو اور زیادہ دیتا ہے۔ ترجیح بدل گئی کہ شادی کے بعد بیوی قریب ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، ماں باپ چھوٹے ہو گئے، سگا بھائی پارکا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ترجیحات، کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرات صحابہ یوں کہتے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہماری زندگی میں آپ ہمارے لیے سب سے بڑے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ کیوں کہ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق سب سے بڑا ہے۔ تو نبی کا حق کا کیا مطلب؟ کہ نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جو کیا جائے گا اس پر جان لگائیں گے، اس پر مال لگائیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے کہ جذبات بدلیں۔ تبلیغ کہتے ہیں تبدیلی لانے کو۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ بولو نا بھائی، تبلیغ مطلب تبدیل، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، جذبات بدل جائے، جینے کے مقاصد پر آ جائیں۔ کیوں جی رہا ہوں؟ پتہ ہی نہیں کیوں جی رہا ہوں۔ جی رہا ہے، پیدا ہو گئے ہیں، سب جی رہے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں۔ نہ بھائی نہ، ہمیں کام کے لیے جی رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے جی رہے ہیں۔ تو کیا مقصد ہے؟ آخرت ہے۔ ہمیں مرنا ہے، مرنے کی طرف ہم روز جا رہے ہیں، تو ہمارا عزائم آخرت ہے۔ صحابہ فرماتے تھے ہمارے عزائم میں آخرت ہے، ہے مامونا الآخرہ، کیا ہمارے عزائم میں آخرت ہے؟ تو پھر آخرت ہے تو مطلب ہر وہ کام کریں گے جس سے آخرت بنے گی، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے آخرت بگڑے گی، تو ہمارے عزائم بدل جائیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں جا کر سوچ بدلے، فکر بدلے، جذبات بدلے۔ ذمہ داریوں والی زندگی ابھی ہم نے سنی ہے، ہم اس کے اوپر آئے نہیں ہیں۔ ہمارا تو سال کا چلہ بھی نہیں لگ رہا ہے، میرے تو مہینے کے 3 دن بھی نہیں لگ رہے۔ میں حضور کی امت کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں دے پا رہا ہوں، اور شیطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو ذمہ داری پر ہے۔ موت مجھے بتائے گی کہ میں کس حال میں جا رہا ہوں، موت کے بعد کی پیشی بتائے گی کہ کون کتنا کام پورا کر کے آیا ہے۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا ہے، یہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ اس کے لیے جتنا جلدی ہو جائے اللہ کے راستوں میں جا کر اپنی زندگی کی دھارے کو بدل دیں۔ اپنے مشغلوں میں رہ کر تاجر رہو، ملازم رہو، مزدور رہو، جو رہو، مگر جیسے جینا ہے اس جینے پر پڑھ کے جینا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے کے بعد اس جیون پر میں باقی رہوں، اس کے لیے اپنے علاقوں میں ماحول بناؤ۔ اس کے لیے ہمارے پاس یہ مقامی محنت ہے۔ اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت کو ایک آدمی کے جذبات بنے، سوچ بنے، فکر بنے، جینے کے طریقے اسے سمجھ پڑ جائے۔ باقی جینا تو مقام پر ہے، اگر مقام پر وہ ماحول ہم نے نہیں بنایا،
تو پھر ہم ٹک نہیں پائیں گے، جیسا ماحول ہوگا ایسے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خود کو کوشش کر کے اس ماحول میں جوڑے رکھو۔ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چل سکوں، لیکن اپنے آپ کو اس ماحول میں جوڑ دیں گے، وہ ماحول مجھے دھکا دیتا رہے گا، وہ ماحول مجھے چلائے گا۔ سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذات کو اپنی فکر کرنے کا تقاضا ہے۔ قو انفسکم، او بھلے مانس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، مگر ہم سب اس کے مکلف ہیں کہ او بھلے مانس اتنی اپنے اوپر محنت کر لے کہ تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ اس کے لیے میں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤں جو مجھے اللہ سے غافل کر دے اور جو مجھے اپنی ذمہ داریوں والی زندگی سے غافل کر دے، اور ہر اس جگہ پر جانے کی کوشش کروں جہاں پر میری سوچ کی حفاظت ہوتی ہے، مجھے میری فکر بنے، میرے جذبہ۔ کیوں کہ آدمی اپنی سوچ کے تابع ہوتا ہے، آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے۔ دیکھو یہ پورا مجمع، آپ لوگوں نے اجتماع میں آنے کی نیت کی پہلے، تو آپ کی فکر آپ کو یہاں لے آئی۔ سابرکانٹھا ضلع میں کتنے لوگ تھے، اتنے سارے لوگوں کو اجتماع کی دعوت پہنچی ہے، مگر ان کی فکر نے وہ بات نہیں لی تو وہ یہاں نہیں آئے ہیں۔ آپ لوگ آگے آگر بیٹھ گئے تو آپ کو آپ کی فکر آگے لے آئی ہے، پیچھے والوں نے فکر نہیں لیا ہم کو اٹھنا ہے، ابھی بھی نہیں لے رہے ہیں تو وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ انہیں یہ کوئی نہیں پڑی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، تو ہم اگر اٹھ کر چلے گئے اور بیٹھ گئے ہم بھی فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت مجلس پر اترتی ہے، ہم مجلس سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے 2 گھنٹے یوں ہی گزر جائیں گے۔ لاؤ میں اٹھ کر اپنے آپ کو مجلس سے جوڑ دوں تاکہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤں، فرشتوں کے گھیرے میں آ جاؤں۔ اور جب مجلس پوری ہوتی ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں کہ اے مجلس میں بیٹھنے والوں تمہاری بخشش ہو گئی۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے تو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے، آدمی اپنی فکر کے تابع، اس لیے خوب چوکنے رہنا، میری فکر کون سی ہے، مجھے اپنے آپ کو کس فکر پر رکھنا۔ اس کے لیے ہمارے حضرات نے ہم کو کہا روزانہ ہر آدمی مسجد کی فکروں میں رہے۔ مسجد کی فکروں کا عمل یہ حضور کی مسجد کا عمل ہے کہ مسجد میں آنے سے آدمی کو روزانہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کی فکریں اجاگر رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس یہ مقامی روزانہ مشورہ ہے۔ اگر یہ مسجد کی فکروں میں نہیں شریک ہوئے تو 24 گھنٹے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنتے ہیں۔ جب باتیں دوسری سنیں گے تو وچار دھارا وہ دوسری بنتی چلی جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم پتہ نہیں کون سے وچار دھارا کے آدمی بن جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی سوچ کی فکر کرے، اس کو پاک صاف رکھے۔ اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ دینی فکر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ دین کی فکر والوں کے ساتھ جوڑ دو تو ان سے ہمیں دینی فکر ملتی رہے گی۔ سبزی والے کے پاس سے سبزی ملتی ہے، کپڑوں والوں کے وہاں کپڑے ملتے ہیں، اور لوہار کے وہاں لوہاری کام ہوگا تو دینی فکر والوں کے پاس سے دین کی فکر ملتی رہے گی۔ اور دین کی فکر آ گئی تو ہم چلتے رہیں گے، دینی فکر ہم کو چلاتی رہے گی۔ اس لیے مسجد اور جماعت بیٹھنے کو ہم خالی برکت کی چیز نہ سمجھیں، ہماری حفاظت کی چیز ہے، ہماری حفاظت کی چیز ہے۔ ایک ہم تو محفوظ رہیں گے، دوسرا دین کے مشورے میں روزانہ محلے کے نسبت سے اور پوری دنیا کے نسبت سے جتنے مشورے ہوں گے اس میں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری سوچ عالمی نبی کے حساب سے عالمی بنے گی۔ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، ورنہ آدمی اپنا اپنا جیون ایکل منڈا جیون جیتا ہے۔ ہم ایکل منڈا جیون جینے کے لیے نہیں ہیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر ایمان والا ہے اس کی بھی ہم فکر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی مثال بیان کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر فرمائے یشد بعضہ بعضا، پھر یوں کہ جیسے ایک اینٹ دوسری کو جوڑ دیتی ہے ایسے ایمان والا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہوگا اس کی وہ خیر خواہی سوچے گا۔ مشورے میں بیٹھیں گے تو ان فکروں میں ہماری شرکت ہو جائے گی۔ ہم ان ملکوں میں نہیں پہنچے ہیں ابھی، لیکن ان ملکوں میں جو خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ اس مشورے میں ہم تھے۔ کام کرنے والے جو بھی کام میں استعمال ہو گئے، ہم بیٹھے تھے تو ہمارا اس میں اجر ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی فکر ہر آدمی کو یہ کرنی ہے کہ میں اچھی فکر والوں کے ساتھ، مسجد کی فکر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑوں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے، اس سے میری فکریں بیدار رہے گی، ورنہ میں گندی فکر کا ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہم سب سے تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو روزانہ مسجد کے مشورے میں بٹھائیں،
बिठाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन बिठाएगा अपने आप को? उसके बाद ये फिक्र होने के बाद अब उसको अपने मोहल्ले वालों की हमदर्दी में करना है, घर वालों की हमदर्दी में। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, नबी जी अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी हम पर है, हमारे घर वालों की है। हम उनके वडील हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं? किताबों में आता है कि तुमसे तुम्हारे मातहतों का सवाल होगा। हमारे मातहतों का हमसे सवाल किया। ये दुनिया में बसने वाले इंसानों का सवाल हमसे नहीं होगा कि वो क्यों जहन्नम में गए, वो हमसे नहीं। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, कहीं नबी जी जहन्नम में जाने वालों का हम आपसे नहीं पूछेंगे, मगर मेरे घर वालों का मुझसे पूछा जाएगा। तो मेरे घर वालों को मुझे इस दलदल से निकालना है और मेरे घर वाले मेरी दीनी फिक्र पर बाकी रहें, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? बुरा ना माने तो एक बात कहूं, बुरा लग जाएगा आपको। जी अच्छा, पक्की बात? वो कह रहे हैं नहीं, बता दीजिए। बता दूं? अगर गौर करोगे ना तो तबलीग वाले या हम दीनदारों के 80% औलाद दीन में नहीं है। सर्वे कर लेना गाँव में, तबलीग वाला बाबा है, छोकरा नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बाप मरता है, उसके साथ तबलीग भी मर जाती है। औलादों में दीनी फिक्र मुंतकिल नहीं हो रही है। रेस लगी हुई है यूरोप के कल्चर पर जाने की। जो उन्होंने थूका है वो हम चाटने जा रहे हैं, जो थूक दिया वो हम चाट रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया जो जिस रुख पर जा रही है, तरक्की कर रही है, उस रुख पर हम जाएं, हमारे बच्चों को ले जाएं तो हमारे बच्चे परवान चढ़ जाएंगे, उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जाओ उन मुल्कों में जाकर देख लो उनका भविष्य कैसा है। इतना चमकदार सूरज तुलू होता है और जब मगरिब में जाता है तो वो भी डूब जाता है, वो भी मुर्दा हो जाता है। तो उस मगरिब में हम जाकर जिंदा रहेंगे? उस मगरिब में जाओ, जाकर देखो क्या कल्चर है। अभी 2 महीने पहले हम लोग वहाँ के इज्तिमात में गए थे, न्यूयॉर्क के, फिर और डैलास गए और अलग अलग वहाँ इज्तिमात थे, तो वहाँ गए थे। तो गुज़िश्ता साल हम लोग वहाँ थे, तो वहाँ मदर डे था, मदर डे। लास्ट ईयर हम लोग वहाँ गए थे, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस वगैरह, इस साल भी गए थे। तो वहाँ हमने पूछा भाई मदर डे क्या होता है? तो उन्होंने कहा माँ से मुलाकात का दिन। तो हमने कहा माँ से मुलाकात का दिन? वो तो रोज़ मुलाकात करने की होती है। कहा ये तरक्की वाला मुल्क है। कौन सा मुल्क है बोलो? मॉडर्न मुल्क है, मॉडर्न। तो यहाँ बच्चे बड़े होकर माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, तो कभी मिलने ही नहीं आते। तो साल में एक दिन बना दिया मदर डे, स्पेशल माँ की मुलाकात का दिन। अच्छा, ये मॉडर्न कौन सा? अरे बोलो भाई, ये रोज जो मिलने आवे, सुबह शाम मिलने आवे, खिदमत करे, खाना खिलाए, पानी पिलाए, क्या वो हमें पसंद नहीं? हमें मॉडर्न बनना है। मॉडर्न का मॉडर्न क्या? कपड़े उतार दो कब वो मॉडर्न हो गए, नंगे नाचो कब मॉडर्न हो गए, लड़कियां तखत पर आ जाए कब वो मॉडर्न हो गए। हमें मॉडर्न इस्लाम चाहिए। कौन सा? और हमारा दिल अंदर से इस पर जाने लगा, ये नहीं होगा तो हम जलील हो जाएंगे। ये चीजें इज्जत और जिल्लत की चीज नहीं है। इज्जत और जिल्लत की चीज तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे इज्जत देंगे उसे इज्जत मिलेगी। तुम्हारे फरमा देते हमें अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत दी है। एक मरतबा इलियास रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में थे, बहुत सारे लोग जमा थे। उनसे पूछा ये बताओ कि आज दुनिया में, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? ये पूछा। तो बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा कि इसलिए मुसलमान परेशान है कि इनके पास एजुकेशन नहीं है। क्या नहीं है बोलो? अल्लाह बोलो तो खरे भाई। एजुकेशन स्पेलिंग आता है एजुकेशन का? एजुकेशन नहीं है। तब मौलाना ने झट से कहा अच्छा, ये कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़्यादा मुसलमान इज्जत वाला था कि आज? तो सबने कहा उस ज़माने में इज्जत वाला था, आज तो सब जगह मुसलमान परेशान है। तो फिर पूछा कि क्यों ऐसा है? तो एजुकेशन नहीं है। तो फिर मौलाना ने फ़ौरन झट से पूछा कि अच्छा बताओ, दीनी और दुनियावी दोनों कंपैरिजन करो कि दीनी हिसाब से आज जितने हाफिज साहब है, आज जितने मौलाना साहब है, आज जितने मदरसे हैं, आज जितने मुफ्ती साहब हैं, हुजूर के ज़माने में इतने थे? अल्लाह बोलो भाई थे?
پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھ لو کہ جتنی کالجیں آج ہماری ہیں، جتنی اسکولیں ہیں، جتنے بچے ہمارے ڈاکٹرس، انجینئرس، وکلا اور فلاں اس زمانے میں اتنے تھے، آج زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھے؟ اللہ بھائی ذرا زور سے تو بولو بھائی. تو عزت آج زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس زمانے میں ہونی چاہیے تھی؟ اللہ بولو نا. تو آج اگر یہی عزت اور ذلت کا معیار ہے تو آج زیادہ ہے. پھر کچھ اور بتاؤ. تو بعض لوگ کہنے لگے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ اس لیے ذرا وہ. تو مولانا کہنے لگے کہ اچھا حضور کے زمانے میں سارے صحابہ کا مال جمع کرو، جو مال دوسرا آیا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں، وہ تو بہت آیا، حضور کے زمانے کے مال کو جمع کرو. تو سارے مال کو جمع کریں تو اتنا ہوتا ہے. مولانا کہنے لگے ہمارے ملک کے خالی نظام حیدرآباد کے پاس اس سے زیادہ مال ہے. دوسرے سارے مسلمانوں کی پراپرٹی ابھی جمع نہ کرو، ایک بادشاہ کے پاس اتنا مال ہے. اگر وہی سبب ہوتا تو آج عزت زیادہ ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں زیادہ ہوتی ہے؟ آج ہوتی. اتنا مال تو ایک آدمی کے پاس ہے. پھر پوچھا اور سوچو. تو کہنے لگے کہ اصل میں مسلمانوں کے پاس راج پاٹ نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے ملک کتنے تھے؟ ایک ملک تھا جزیرۃ العرب، وہ بھی پورا قبضے میں نہیں تھا. اور آج 50 سے اوپر ملک ہے. تو آج زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھے؟ ارے بولو بھائی. آج زیادہ ہے. تو پھر دکھ کہاں ہے؟ کا دکھ یہ ہے کہ اس زمانے کے ایک آدمی نے اپنا تعلق اللہ سے بنایا تھا. تو یہ دنیا اللہ کی ہے، تو جب اللہ کے وہ ہو گئے تو اللہ نے یہ سب دنیا ان کے لیے کر دی. ان کی بولی جانور بھی سمجھتے تھے، بہتا ہوا پانی بھی ان کی بات سمجھتا تھا، اور ہر ایک پر ان کی بات چلتی تھی. ایک مرتبہ ہماری فکر بدل گئی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ بیت المقدس انہوں نے فتح کیا تھا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا، اس کا نام عمر ہوگا. جب وہ آئے تو اس کے ساتھ لڑائی مت کرنا، بغیر لڑائی چابیاں دے دینا. تو جو جماعت وہاں گئی ہوئی تھی انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہاں کے پادری ایسا کہتے ہیں، تو آپ یہاں تشریف لے آئیں اور یہ بغیر لڑائی دے دیں گے. تو وہ تشریف لے گئے. تو وہ اپنے لباس میں گئے. تو وہ بڑا خوشحال زرخیز علاقہ ہے ملک شام. تو اپنی جو جماعت تھی انہوں نے کہا حضرت یہاں کے لوگ ذرا شوٹیڈ ڈوٹیڈ ہوتے ہیں، تو ذرا آپ بھی ذرا ٹپ ٹاپ میں آ جائیں، ذرا اچھا سا لباس ہم نے آپ کے لیے، اور سواری ہے. کہ نہیں ہم تو اسی میں ہیں. تو انہوں نے ذرا ضد کی تو انہوں نے لباس بدل دیا اور سواری بدل دی. لیکن جیسے ہی سوار ہوئے تو ایک دم دل بدل گیا. تو کہنے ایک دم چھلانگ لگائی اور نیچے اترے، اور اتر کر کہنے لگے کہ میرا دل بدل گیا ہے، مجھے تو اپنے پرانا لباس دے دو، پرانی سواری دے دو. پھر فرمایا ہماری ترقی اس ٹپ ٹاپ میں نہیں ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے. پھر فرمایا اس کے علاوہ کسی راستے میں تلاش کریں گے اللہ ذلیل کر دے گا. اللہ ذلیل کر دے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو آدھی دنیا کا راجہ بنایا. ہمارا چھوکرا تو سائیکل چلاتا ہے، بائک ملتا ہے تو یوں ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. ارے اس کو کیا ہو گیا ٹیڑھی کمر بینڈ کیوں کھا گئی اس کی؟ بائک آ گئی ہے، بائک آ گئی ہے. تو اس کو تو بائک ہضم نہیں ہوتی تو اللہ اس کو دنیا کا راج پاٹ دے گا. بائک میں ٹیڑھا ہو گیا، ذرا خوبصورت بنا دیا تو دن بھر یوں کرتا رہتا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہوا اس کو؟ ذرا خوبصورت ہو گیا ہے. خوبصورتی ہضم، حالانکہ یہ گند بنانے کی مشین ہے. یہ جسم ہے 2.5 من کا، گند بنانے کی مشین. کیا بنانے کی بولو؟ گند بنانے کی. اس سے نکلے وہ گندا، آگے پیچھے سب گندا ہی گندا. منہ سے نکلے منہ میں بدبو آوے، ناک سے گندا، کان سے گندا، پسینہ گندا، اور تماخی دنیا بھر کے لے کے گھومتا ہے. گند بنانے کی مشین، اور تماخی دنیا بھر کی ہے. بائک ہضم نہیں ہوتی، خالی بائک سائلنسر نکل کر پٹ 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 جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا فتح کر ڈالی ہو. ہاں ایک بائک ہضم نہیں ہوتی تو اللہ میاں اس کو راج پاٹ دیں گے کہ ہماری سوچ بدلی ہے. اس لیے ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے طریقے چھوڑ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس میں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ تو ہماری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اس کی ریس لگی ہوئی ہے. تو وہ ریس والے تو مدر ڈے منا رہے ہیں. روز ماں باپ کے پاس آنا چھٹی. اگر ریس لگانی ہے تو نتیجے وہاں جائیں گے، کپڑے اتر جائیں گے، بھائی بھائی ہو جائیں گے. یہ ترقی یافتہ ملک ہے. اس لیے
سب سے پہلے یقین ٹھیک کرنا ہے، سوچ ٹھیک کرنی ہے، فکر ٹھیک کرنی ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی۔ ہم اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، یہ باتیں گھر میں لے کر جانی ہیں، گھر والوں کو یہ باتوں میں شریک کرنا ہے۔ اس لیے دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ گھر والوں کی دینداری کی، اس سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو اگر تمہیں دیندار بنانا ہے تو سب سے پہلے گھر والی کو اپنی فکر میں شریک کر لو۔ اس کو کہتے ہیں گھر والی، وہ گھر کی والی ہوتی ہے۔ کس کی والی ہوتی ہے؟ اللہ بولو نا بھائی، گھر کی۔ بچے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو پوچھیں کہ تمہاری بھاشا کون سی ہے تو ہم یوں پوچھتے ہیں تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے۔ کون ایسا پوچھتا ہے تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے؟ ہم یوں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے، وہ ایسا پوچھتا ہے تمہاری فادر ٹنگ۔ ماں پورے گھر کو لے کر چلتی ہے۔ بچوں پر چھاپ ماں کی ہوتی ہے، اور بچوں کے ابا پر بھی چھاپ بچوں کی امی کی ہوتی ہے۔ اثر ہوتا ہے اس کا۔ آپ کو برا لگ رہا ہے نا؟ اچھا میں پوچھوں، آپ کے گھر میں اگر ایک رشتہ ہے لڑکے کا، آپ کا جی چاہتا ہے رشتہ کر دیں، مگر وہ نہ کہتی ہے، رشتہ ہو جائے گا؟ اللہ بولو بھائی، ہو جائے گا؟ اچھا گھر میں رشتہ آیا، وہ کہتی ہے کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ارادہ نہیں ہے، تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی کس کی چل رہی ہے؟ بچوں کی امی کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بنے، بچوں کی امی کو اپنی فکروں میں شریک کر لو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردوں کا دین دروازے کی چوکھٹ پر اور عورت کا دین گھر کے اندر تک۔ یوں فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا، اور ایک عورت کا بن جانا ایک نسل اور ایک خاندان کا بن جانا ہے۔ ہم عورتوں کو نظر انداز نہ کریں، اس کے اللہ نے ذہن بنانے کی صلاحیت دی ہے، غضب کی صلاحیت۔ اس کے اندر ذہن بنانے کا غضب کا ملکہ ہے۔ اگر وہ اچھی سوچ کیا تو دھرس بندہ دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو گھر میں جا کر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ وہی آئی، اٹھ جائیے چادر اوڑھنے والے۔ تو انہوں نے اپنی بات گھر والوں کو سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا چلو میرے ساتھ۔ اب گھر والی کہہ رہی ہے چلو میرے ساتھ ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ ارے یار تو بیٹھا ہے پانی بھی نہیں پلاتا۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تو ورقہ ابن نوفل نے بات پوچھی تو کہنے لگے اچھا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو یہ نبی ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا مکے والے ان کو مکے سے نکالیں گے، مخالفت کریں گے اور انہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ بس اتنی بات سنتی ہے ہمارے نبی کہنے لگے مجھے نکالیں گے، مجھے مکہ والے نکالیں گے۔ ایک دم گھبرائے تو گھر والی سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے گھبراہٹ ہوئی ہے، تو فوراً بیچ میں آ گئی اور دھارس بندھا رہی ہے۔ دھارس نا 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 نا، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ کیوں نہیں نکال سکتا؟ 5 دلیلیں دی۔ انک لتصل الرحم، آپ کو کیسے نکال دیں گے؟ آپ تو ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑتے ہیں۔ بیوی نبی کو ذہن بنا رہی ہے انک لتصل الرحم تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق۔ دلیلیں یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، تقری الضیف تکسب المعدوم تعین علی کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے؟ دھارس بندہ رہی ہے بیوی۔ اللہ نے بیوی کو ذہن بنانے کا ملکہ دیا ہے، اگر وہ بات لے لے تو سب کا ذہن بنا دے۔ یہ فرعون جو ہے، فرعون اس کو ایک جوتش کاہن نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا راجپاٹ ختم کر دے گا۔ اچھا وہ کون سے خاندان کا ہوگا؟ فلاں خاندان کا۔ اب اس خاندان میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں رکھنا، جو پیدا ہو ختم کرو، جو پیدا ہو ختم کرو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری۔ 12,000 بچے مار دیے، لیکن اللہ کو جب اس بچے کو رکھنا تھا تو امی کو کہا صندوق میں ڈالو۔ صندوق تیرتا تیرتا پہنچ گیا فرعون کے دربار میں۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، صندوق کھولا، ایک دم دیکھا بچہ نکلا۔ اوہ یہی موسیٰ ہے، جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہی آ گیا۔ بیوی آڑے آ رہی، بیوی کہنے لگی نا 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 نا، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ کیسے کہہ رہی ہے تو؟ وہ تو اس طرف رہتی ہے کہ وہ قبیلہ، یہ صندوق تو اس طرف سے۔ دلیل دینا شروع کی۔ امی جان نے بھی دلیل دی تھی، اس نے بھی دلیل دی کہ وہ تو اس طرف رہتے ہیں، یہ صندوق تو اس طرف سے آیا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں یہ وہی موسیٰ ہے۔ نا یہ ہے ہی نہیں۔ اتنا ذہن بنایا، اتنا ذہن بنایا کہ اس کو بچایا نہیں۔ یہ کہنے لگی ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے، اس کو ہم گود لیں گے۔ بھائی جس کو مارنا تھا اسی کو گود لینے کے بعد بیوی کہہ رہی ہے
اور اس نے اتنا ذہن بنایا کہ فرعون نے اس کو گود لے لیا. کس کے ذہن بنانے پر؟ اللہ بولو نا بھائی, بیوی کے ذہن بنانے پر. اللہ نے اس کو ایسا ملکہ دیا, 40 سال تک اس گھر میں رہے. جو بچہ پیدا نہ ہو اس کے لیے 12,000 بچے مار دیے. اس بیوی کا ذہن, اس بیوی نے شوہر کا ذہن بنایا ہے. اس کو ذہن بنانے کا ملکہ ہے, اس کو اپنی فکر میں لے رہے. اگر وہ فکر میں آ گئی تو گھر بن جائے گا. فکر میں لانے کے لیے کیا کرو گے؟ یہاں سے جا کر یہ کہنا 3 دن بیان سن کر آؤں, بیٹھ جائیں, میں بیان کرتا ہوں, ایسا کرو گے؟ تو اس کو محبت سے دو, محبت دو اس کو, محبت. وہ آپ کے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی, محبت سے وفادار بن جاؤ اس کے. شادی اس سے کی ہے, دل بھی اسی کو دو. شادی اس سے کی ہے, خریداری بھی اسی کے لیے کرو. شادی اس سے کی ہے, نگاہیں اسی کی طرف اٹھاؤ, بے وفائی نہ کرو, اس کے ہو جاؤ. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے. اللہ نے آدم اور حوا بنایا, اور سب سے آخری رشتہ بھی بیوی ہے. اسی کے ساتھ جنت میں, وہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے. اس کو محبت دو. اور محبت کیسے دی جاتی ہے؟ علماء نے لکھا محبت دکھانی پڑتی ہے. دکھاؤ, مجھے ان سے محبت ہو, مجھے کہنا پڑے گا احبک فی اللہ, بھلے مانس میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایسے بیوی سے محبت کرنے کے لیے میں تجھ سے بڑا لاڑ پیار کرتا ہوں, اس کو دکھاؤ. ہمارے نبی محبت دکھا رہے تھے, دکھاتے تھے, لاڑ پیار. کھانے بیٹھے ہیں, امی جان نے گوشت اٹھایا, یوں ٹکڑا توڑا اور رکھ دیا. حضور نے وہی اٹھایا اور وہاں لیا, کھایا نہیں, اس کو پہلے دکھا رہے ہیں, دیکھ تو نے جہاں منہ لگایا وہیں میں بھی منہ لگا رہا ہوں, اور وہیں سے کھایا. لاڑ دکھا رہے ہیں. پانی پیا, یہاں ہوٹ لگایا امی جان نے, تو حضور نے گلاس اٹھایا, پیا نہیں, پہلے اس کو دکھا رہے ہیں, دیکھ میں بھی وہیں ہوٹ لگا رہا ہوں جہاں تو نے لگایا. یوں محبت دکھانی پڑتی ہے. بیوی کو محبت دکھاؤ. اور صحابیہ فرماتی ہیں امی جان کہ حضور گھر میں آتے تھے, ایسے لاڑ پیار سے رہتے تھے, ہم کو ایسا لگتا تھا اب ہم تو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. اور اذان ہوتی تھی سے ایسے چلے جاتے تھے, کیسا لگتا تھا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. ایک مرتبہ حضور نے امی جان سے کہا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ ہاں جی لگائیں گے. تو کہا جاؤ, سب صحابہ کو آگے بھیج دیا. تو انہوں نے دوڑ لگائی. دوڑ میں امی جان آگے نکل گئی, حضور پیچھے گئی. حضور بھاری تھے, بات پوری ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر کہا دوڑ لگاؤ گی؟ اچھی لگائیں گے. تو دونوں نے پھر دوڑ لگائی. حضور ہلکے تھے, آگے نکل گئے, امی جان بھاری تھی, پیچھے ہو گئے. کب اس کا بدلہ ہو گیا, جو لیا تھا نا تو نے, تو جیتی تھی, آج میں جیت گئی ہوں. ایسے لاڑ کرتے تھے. بزرگ بن کے یوں تصویر, یوں گھر میں کیا بزرگ ہوتا ہے بھائی, گھر میں تو روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کے بعد جس کے پاس رات گزر رہا ہوں اس کے پاس بیٹھتے تھے, اور ساری گھر والیاں جمع ہو جاتی تھی, گپے شپے ہوتے تھے, وہ کہانیاں سناتی تھی. ایک مرتبہ امی جان نے سنایا ابو زرارہ کا واقعہ, ام زرارہ کا, وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی. تو حضور نے فرمایا تو ام زرارہ کی مثل ہے میرے لیے, اور میں ابو زرارہ کی مثل ہوں. روز عصر کے بعد حضور کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. روزانہ حضور ایک بیوی کے پاس رات گزارتے تھے, مگر 11 بیویوں کی روز خیریت فجر کے بعد پوچھتے تھے, اشراق کے بعد. ہم گھروں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. گھر میں جاتے تھے موبائل میں لگے رہتے ہیں, وہ بھی موبائل میں, ہم بھی موبائل میں. اس نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دیا. اس کے ساتھ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ شور آیا, بچے کھیل رہے ہیں, تو کھڑے ہو گئے دروازے پر, اور دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا اپشی کھیل رہے ہیں. تو امی جان سے کہا کھیل دیکھو گی, پردے کی آیت ابھی فرض نہیں ہوئی ہے, کھیل دیکھو گی؟ ہاں ہاں دیکھوں گی. تو آئی اور یہ ٹھڈی یہاں رکھی اور کھیل دیکھ رہی ہے. حضور تھک گئے, کہا بس نہ ابھی دیکھنا ہے. اچھا, تو پھر حضور پیر بدل کر کھڑے کھڑے, بس نہ ابھی دیکھنا ہے. وہ امی جان کہنے لگی میں بھی دیکھنا چاہ رہی تھی, میری کتنی محبت ان کے دل میں ہے, وہ بھی امتحان لے رہی ہے. وہ ناراض بھی ہو جاتی تھی کبھی کبھی, میاں بیوی ہے میرے سے ناراض ہو گئی تو کون ہوتا ہے بھائی؟ حضور سے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو جب راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے, اور ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے. اچھا کیسے؟ جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, اور جب ناراض ہو جاتے ہیں تو یوں کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. تو گھر میں اگڑے رشتہ سبھی جگہ ہوتا ہے, مگر یہ رشتہ لڑنے کا رشتہ نہیں. محبت میں حضور فرماتے تھے یا حمیرہ, یوں کہتے تھے یا حمیرہ, کبھی یوں کہتے تھے یا عائشہ, عائشہ نام یا عائشہ. ایسے لاڑ گھر میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ امی جان نے دعوت کی, سودا تشریف لائی, تو کھانا کھانے بیٹھے تھے, سودا گئی. تو سودا گئی تو ان کو کہا یہ کھا لو, مجھے نہیں کھانا. ارے بھائی کھا لو, مجھے نہیں, دیکھ نہیں کھائے گی تیرے منہ میں چپڑ دوں گی.
تو اس نے نہیں کھایا تو اٹھا کر چپڑ دیا منہ میں. تو اللہ کے نبی نے کہا تو بھی چپڑ دے, تو انہوں نے بھی چپڑ دیا. تو یہ گھر میں ہو رہا ہے, تو کوئی بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں گھر میں, بیوی کا شوہر ہے تو گھر میں ایسا لاڑ بھی ہو رہا ہے. دونوں نے چہرے چپڑ دیے, اتنے میں عمر کی آواز آئی, اللہ کے نبی آ جاؤ. تو کہا جاؤ 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 عمر آ گیا, جاؤ منہ صاف کر لو جلدی جلدی. یہ بھی ہو رہا ہے گھر میں. گھر میں گھر کا ماحول ہوتا ہے. یہ ہمارے گھر کے ماحول ٹوٹ گئے, ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک نہیں ہیں. بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تھے, حضور گھوڑا بنتے تھے, حسن حسین یہاں بیٹھ کر گول گول گھومتے تھے. یہ عبد المجید گھومے گا تو اس کی بیوی گھر سے نکال دے کہ بھاگ یہاں سے, تو پاگل ہو گیا ہے, اس نے سیکھا نہیں اس کے لیے. حضور کے ایک نواسی تھی امامہ, یہاں بٹھاتے تھے, بازار لے کر جاتے تھے. جب حسن حسین بڑے ہو گئے, آ جاؤ چلو کشتی لڑو, یوں لڑتے کشتی کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ. ایک جیت گیا, شاباش شاباش. تو ان کی امی کہنے لگے اس کو شاباشی دیتے ہو, اس کو نہیں دیتے ہو. تو ایک جبرائیل کھڑا ہے, وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے. بچے کے ساتھ تو کھیلنا ہوتا ہے, گمت کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں. او بھائی, بچے کے بابا مستی کریں گے, بچہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا مستی؟ ہم کہتے ہیں مستی کرتا ہے. بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے, کیا بچہ کا دادا مستی کرے گا؟ حضور نماز پڑھائے, مسجد میں نماز پڑھائے, بچہ آ کر یہاں بیٹھ گیا. تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہوا, لمبا سجدہ ہو گیا. تو میں نے یوں سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بچہ آ کر بیٹھا ہے, حسن یا حسین. تو میں نے یوں ہاتھ پکڑ کیا, اٹھتا ہو. تو حضور نے چالو نماز میں کہا نہیں رہنے دو. ایک نواسی تھی, نماز میں آ گئی تو اس کو اٹھا لیا, یہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. جب رکوع میں گئے تو رکھا, پھر سجدہ کیا, پھر اٹھے تو اٹھا لیا, یہاں رکھی. نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کہ میں لمبی نماز پڑھاتا تھا, بچے روتے تھے میں نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ کسی کی ماں کو تکلیف ہوگی. تو بچوں کو لاڑ پیار کرنا ہے. ہم بچوں کو ضبط دیکھیں تو کیا کے جی گیا, کیا کے جی وہاں گیا کہ نہیں گیا, چڈی پہنی کہ نہیں پہنا, فلاں کی ٹارچر. چھوٹے بچپن سے لے کر 55 تک اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں, دوسرے دروازے سے بچے باہر. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں, ان کو بچے نہ سمجھو, ان کو دوست بنا کر سنبھال لو, ورنہ مسجد کے باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. اس لیے گھروں میں لاڑ پیار, اور اس فضا میں اپنی بات رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ لاڑ پیار دیتے تھے. ہمارے گھر اس سے خالی موبائل. میں بھی موبائل میں, بچے بھی موبائل میں, بیوی بھی موبائل. ہمارے گھر ان سے خالی ہو گئے. اس کے ساتھ تعلیم کا حلقہ قائم کرو تو ورنہ تعلیم میں 10 منٹ تو حضرت جی ہو گئے اور 23.5 گھنٹے گالیاں بکتا ہے. تو پھر تو کیا گھر میں بچے اثر لیں گے؟ وہ بچے ضائع ہو جائیں گے. 10 منٹ کی تعلیم کے بعد 6 صفات کے مذاکرے, اس کے ساتھ یہ سارے رویے ہمارے ٹھیک کریں. گھروں میں نیک اعمال کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے سوائے اشراق کی نماز کے. فجر سے لے کر اشراق تک گھر میں مسجد میں بیٹھتے تھے, اس کے بعد سارا وقت ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے. ہم اپنے گھروں کو آباد کریں, ہماری نسل مسلمان ہو جائے گی. اگر ہمارے بچوں کو گھر میں اسلام نہیں ملا, ایک بھی مطلب تو نے اپنے حساب سے نہیں دیا, اللہ کے بندے ہے نا, یہ ہمارا دوست ہے, آپ برا مت سمجھے. اچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے. ہم اپنے گھروں کو اعمال سے بھر دیں اور اچھے رویے بنائیں, اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجو, بڑے ہو جائیں تبلیغ میں بھیجو, خود تبلیغ میں جائیں, نسلیں محفوظ ہو جائے گی. ورنہ یہ گندا ماحول ہماری نسل کو ضائع کر دے گا. اس کے لیے دوسری جو محنت ہے وہ گھروں کی محنت ہے. تیسری محنت جو ہم نے اپنے لیے کی وہ ہر گھر کی محنت کرو. گھر گھر یہ فکر لے کر جاؤ, روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ. مسجد کی محنت گھر گھر میں پھرو. سارے جتنے جراثیم مارکیٹ میں آئے ہیں نا, جتنے جراثیم, یہ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ختم نبوت والی محنت محلوں میں زندہ ہو جائے نا, ان سب پر جھاڑو پھر جائے گی. یہ گندگی جو ابھی محلوں میں وہ بہت تھوڑی ہے. حضور کے زمانے کی گندگی کو آپ سوچو, بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے ہیں, لڑکی کو زندہ دفن کر رہے ہیں. نبی کی محنت نے لوگوں کو بدل دیا, لوگوں کی سوچ بدل دی, ماحول بدل دیا. ہمارے پاس ایسی طاقتور محنت ہے, گھر کی محنت, محلے کی محنت. اس فکر کو لے کر روزانہ محلے میں پھرو. یہ ساری بلاؤں کا توڑ ہے, یہ ساری گندگی محلوں میں اس کا توڑ ہے. بس دکھ اس کا ہے کہ ابھی ہماری مسجد کی فکریں گھروں میں منتقل نہیں ہو رہی ہے, مسجد کی بات گھروں میں نہیں جا رہی ہے, لوگ لے کر اس کو پھر نہیں رہے. اتنا بڑا مجمع, اس میں آپ جائزہ لے لیں کتنے لوگ مسجد کی فکر گھروں میں لے کر جا رہے ہیں. ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں اس فکروں کو گھروں میں لے کر جاؤ. ہر گھر میں بیٹھ کر بات کرو, راستوں میں نہیں, گھر میں بیٹھ کر. اس گھر میں 2 3 4 5 مرد ہیں, ان سے یہ پوری بات کرو.
اور اس طرح بات کرو، ان کی مستورات بھی سن لیں ذرا بلند آواز سے، تو سب کی سوچ بدلے گی، سب کی فکر بدلے گی۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر 15 دن میں اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مسلمانوں کی ملاقات کر لو۔ ابھی آپ مسجد کے اطراف کا سروے دیکھو، کتنی مسجدیں وہ ہیں کہ جہاں مہینے ہو گئے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ملاقات ہی نہیں کی ہے۔ جب ہم ملاقات نہیں کریں گے، ہم اپنی فکریں وہاں نہیں بھریں گے، تو دوسری جو فکریں محلہ کی ہے وہ وہاں گھس جائے گی، بازار کی فکریں، اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں گھروں میں گھس جائے گی۔ ان سب کا توڑ روزانہ مسجد کی محنت گھر میں لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے پھرنا۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کاروبار کے ساتھ اس حضور کی امت کے لیے کچھ وقت فارغ کرو، روزانہ اس فکروں کو لے کر محلے میں پھرو، 2.5 گھنٹے پھرو، تو کم سے کم 2.5 گھنٹے، اور مسجد کی فکریں گھروں میں پہنچاؤ۔ اگر ہر گھر میں یہ صحیح فکریں پہنچ گئی، غلط فکریں ان گھروں سے نکل جائے گی۔ ہم خالی تشکیل کے لیے جاتے ہیں، ایک آدمی کا ہم نے تشکیل میں نام سوچا، 4 مہینے کا چلے گا، جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، آج مسجد میں تمہارا نام آیا تھا، ہم نے 4 مہینے کی جماعت میں آپ کا سوچا ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ بات پوری ہو گئی۔ حضرت جی فرماتے تھے تشکیل تو بھائی 6 نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے، اس کے بعد 6 نمبر ہے۔ اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محلوں سے گندگی نکلے، اس مسجد کے فکروں کو ہر گھر میں لے کر جانا ہے۔ ہم جائیں گے محلوں میں گندگی دور، ورنہ اگر محلوں کی گندگی دور نہیں ہوئی، میرے گھر کی تو دور ہو گئی، اگر محلے کی دور نہیں ہوئی تو محلے میں جو گندگی ہوگی اس گندگی سے میرا اور آپ کا گھر نہیں بچ پائے گا۔ ارے بھائی بیت اللہ نہیں بچ سکا تو میرا گھر کیسے بچ جائے گا؟ بیت اللہ نہیں بچ سکا تو ہمارا اور آپ کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ اب دیکھو یہ گندگی مسجدوں میں آ گئی، مسجد میں بھی بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے ہیں، حرم میں جا کر فلمیں بناتے ہیں، وہ ریل بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بناتے ہیں۔ حضور کے روزے پر جائیں آدمی تھرا جانا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا نے لکھا اتنے سال مدینہ منورہ رہا مگر سامنے جا کر سلام پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے حضور کی کیا زندگی میں نے اپنائی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، پیروں کی طرف سے سلام پڑھتا تھا۔ کبھی حضور کے مصلی پر کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے کہ حضور کے مصلی پر میں کھڑا ہونے کا اہل ہوں کوئی۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ وہاں جاتے یوں تھرا جاتے تھے، اور ہمارا وہاں جوان کھڑے کھڑے فلم بناتا ہے کہ یہ گندگی بیت اللہ میں گھس گئی، حضور کے روزے پر گھس گئی، ہماری مسجدوں میں گھس گئی۔ اگر محنت نہیں ہوگی تو ہمارے گھر نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ہمارے محلوں کی محنت ہے، ایک طرف تو محلوں میں پاکیزگی آئے گی، اور دوسرا ہمارا نامہ اعمال وزندار ہو جائے گا۔ کیسے وزندار ہوگا؟ اس گھر میں جا کر بات کی، اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، جتنے لوگ دیندار بنیں گے وہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنیں گے، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کر کے پورے محلے والوں کو جمع کر کے اجتماعی ان کی سوچ بناؤ، اجتماعی فکر بناؤ۔ یہ نبیوں والا عمل ہے، اس میں ہر ایک جڑو، اس کو برکت اور ثواب کی چیز نہ سمجھو، بہت بڑی کمائی ہماری ہو جائے گی۔ اس کے اپنی فکر کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے اطراف کے محلے والوں کے لیے ہمارے پاس دوسرا گشت ہے کہ مضبوط اس کو بناؤ۔ آپ دیکھو زونوں کی جماعتوں کی کارگزاری، کتنے ہمارے اطراف کے محلے ایسے ہیں جو بنجر ہیں، جہاں کا مسلمان اللہ رسول کو نہیں پہچانتا، ان کے پاس ہم ہوں اور کلمہ نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ ہم موجود ہوں اور دین میں گھٹوتی آ جائے، کمتی آ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ ایُنقص الدین وانا حی، اس لیے دوسرے گشت کو ہم سب شریک ہوں، اور پھر اللہ ہمت دے ہر مہینے 3 دن جاؤ، ہر مہینے 3 دن جاؤ، اور اس میں نئے لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے جاؤ۔ جب نئے لوگوں کو ہم تیار کر کے جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ 10-15 آدمی آئیں گے، ان 3 دن میں ان 10-15 آدمیوں پر اچھی جم کر محنت کرو، ذہن پلٹا کھلاؤ، فکر بدلو، سوچ بدلو۔ یہ 3 دن جا کر آئیں گے، یہ تمہارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے وہ لوگ جن پر تم محنت کرتے ہو، ان میں بعضے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تم نے محنت کی وہ تم سے زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے۔ رب مبلغ او عام سامع، کیا فرمایا؟ رب مبلغ، کہ بعضے وہ لوگ جن کو تم باتیں سنا رہے ہو وہ بات پہنچانے والے سے آگے نکل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک بچے نے اپنے استاد کے پاس KG پڑھی، ABCD، اور وہ بچہ جس استاد سے پڑھا وہ تو موت تک ABCD پڑھا رہا تھا، اور جس بچے نے پڑھا وہ پروفیسر بن گیا۔ ایسے تبلیغ کی محنت ہم جن پر کریں گے، ہو سکتا ہے ہم تو وہیں کے وہیں رہیں، لیکن جس پر ہماری محنت ہوئی پتہ نہیں کتنی اونچی پرواز کرے گا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ انسانوں کو کماؤ، ہم بہت زیادہ نہیں جی سکیں گے، تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے، ہزاروں کام کرنے والے چھوڑ کر مرو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اپنے پیچھے انسانوں کو کما کر جاؤ، انسانوں کو کما کر۔ لوگ چیزیں کماتے ہیں، ہم انسانوں کو کمائیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے ہمارے نامہ اعمال میں آنے چاہیے، مشرق میں، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ سے
اس کے لیے ہر مہینے 3 دن لگاؤ. میں مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھا تھا، اس میں نے پڑھا حضرت نے فرمایا لوگوں کو کمانے کو تم معمولی نہ سمجھو، تمہیں پتہ ہے کتنی بڑی یہ چیز ہے، اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا کتنی بڑی چیز ہے. حضرت فرماتے تھے اگر تم کتنے بھی بڑے بزرگ بن گئے، اگر اللہ کے وہاں گئے اور اللہ نے یہ پوچھا بتاؤ کتنا کام کر کے آئے ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہم وہ سارا کر کے آئے جو تو نے کہا تھا 100% کر کے آئے؟ ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اگر ہم سے یہ کہا جائے جتنا کیا ہے وہ کیسا کیا ہے بتاؤ، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ایسا ہی کر کے آئے ہیں جیسا تو نے کہا تھا، اس میں بھی فیل نکلیں گے. اور اگر یہ پوچھا جائے کس کے لیے کیا تھا، کرسی پر کیوں بیٹھے تھے، ہمیں نہیں پتا کیوں بیٹھے ہیں، اگر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو آخرت بنے گی، ورنہ دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا تو کچا کچا نکلے گا، ہمیں نہیں پتا. لوگوں کو تیار کرو، اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے لوگوں کو. پھر فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو تم نئے آدمی کو تیار کر کے لائے، اسے کچھ نہیں آتا، تمہارے پاس مسجد میں آ کر کھڑا ہو گیا، تو میں دیکھ کر رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، کچھ نہیں آتا، کچا کچا. سلام پھیری، تم نے پھیری، اس نے بھی پھیر دی. فرمایا اس کے نامہ عمل میں اس کا کچا عمل کچا لکھا جائے گا کیونکہ کچا کیا، مگر وہ کچا عمل تمہارے نامہ عمل میں پکا لکھا جائے گا. کیوں کہ ہم جس کو بھی محنت کرتے ہیں کچا بنانے کی نیت سے کرتے ہیں یا پکا بنانے کی؟ ارے بولو بھائی، پکا. تو ہمیں ہماری نیت پر اس کے کچے کا پکا ملے گا. اس طرح اس کو بھی تیار کرو، اس کو بھی کرو، اس کو ہزاروں لوگ پیچھے چھوڑ کر جاؤ، ہمارا کیسا نکلے گا نہیں پتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، اپنا اپنا کر لے کوئی حرج نہیں، یہ لوگوں پر محنت کرنے والا نہیں بننا چاہیے. کیونکہ اگر اس نے لوگوں پر محنت کرنا شروع کر دی اس کا کھاتا اتنا لمبا کھولے گا کہ اس کا کوئی چھیڑا ہی نہیں ہوگا. ایسے کھاتے کھول کر جانا ہے، ایسا نہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود ختم بات. کہ ہم جس دن ہم مرے نا تو اس دن ہزاروں لوگ اپنے پیچھے رونے والے چھوڑ کر جائیں کہ ہمارا ہمدرد چلا گیا، ہمارا خیر خواہ چلا گیا. محلہ رونا چاہیے کہ ہمارے گھروں پر آنے والا چلا گیا، ہمارے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا چلا گیا، ہمارا محسن چلا گیا. اور جس دن ہمارا جنازہ اٹھے نا، ہمارا جنازہ نہیں ہونا چاہیے، ہم دلہے بن کر جائیں اللہ کے وہاں، فرشتوں کی بارات ہمیں لینے آئے اور ہمارے لیے صدائیں لگنی چاہیے. اے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے والے، تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہم ایسے کہ دنیا کو زندہ کر کے اس دنیا سے جائیں. اس لیے ایک جیون اللہ نے دیا ہے، یہ جاگروتی ہمارے اندر لانی ہے اور کام کرنے کے عزائم کرنے ہیں. اس لیے اب تک جو غفلت سستی ہوئی ہے اس پر سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ جو آج تک ہم نے کمی کی اس پر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آج سے اس مبارک عمل کو اپنا کام بنائیں گے اور سارے کاموں میں حصہ اپنی ذات سے شریک ہو کر لیں گے. سب نیت کرتے ہو بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کرتے ہو؟ روزانہ مشورے میں بیٹھو گے؟ کون کون بیٹھے گا؟ روزانہ اپنے محلے میں 2.5 گھنٹے پھرو گے؟ کون کون ملاقاتوں میں جائے گا؟ صبح میں ملاقات کرنا، شام کو نہیں، صبح میں. شام کو تو 2 دن گشت کے چلے جاتے